اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، صدزی وقار خواتین و حضرات، مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیری نکات بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر کے چوتھے رکوع میں ہم پہنچے ہیں، اور چوتھے رکوع کی آیت نمبر 35 ہم نے آپ دوستوں کے سامنے کل بیان کی۔ 35 آیت پاک کا آخری حصہ اور آخری جملہ کہیں آپ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، آپ ہو جائیں گے غیر متوازن افراد میں سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے۔ بہترین الفاظ تو وہ ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں استعمال فرمائے ہیں، اس سے بہتر لفظ نہیں لایا جا سکتا۔ جو اسلوب بیاں اللہ پاک کے کلام کا ہے، انسان کروڑوں مرتبہ بھی کچھ کہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ من الظالمین کا معنی ہم نے غیر متوازن جو کیا، اس کی تشریحی حوالے سے، تفسیری حوالے سے ہم نے کچھ باتیں بیان کی۔ اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت نمبر 36 کا پہلا لفظ ہے، یعنی 35 کے بعد 35 کا جو آخری لفظ ہے من الظالمین ہے، غیر متوازن ہم نے کیا، یعنی جہاں توازن برقرار نہ رہے۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس کے اگر آپ آیت نمبر 36 کا پہلا لفظ اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے ترجمے پہ غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پہلا لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ فا پھر ازلہ۔ اب ازلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے استرسال الرجل، یعنی کسی انسان کا سلپ ہونا، کسی انسان کا پھسلنا، کہ جس میں اس کا ارادہ اور قصد موجود نہ ہو، یعنی جس میں اس کی نیت، اس کی پلاننگ، اس کی پالیسی یا اس کی سوچ کا دخل نہ ہو۔ بڑا بہترین لفظ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے کہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ہمیں دراصل درس دیا ہے اور ہماری تربیت کی ہے کہ ہم کیسے الفاظ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے برگزیدہ انسانوں کے لیے، انبیاء اور رسول کے لیے ہمیں کیسے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے۔ فَأَزَلَّ پھسلا دیا، ہٹا دیا، اور عنہا میں عن اگر ہم یعنی تعلیلیہ بنائیں، علت کا بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس درخت کی وجہ سے اس کو جو ہے، یعنی انہیں
قرآن مجید فَأَزَلَّهُمَا فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا تھا یا پسلایا تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو اس درخت کی وجہ سے شیطان نے پسلا دیا۔ اب اس میں دونوں کا قصد نہیں تھا، یعنی دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس آیت کے تحت سانپ کی باتیں، سانپ کے پھر آنے کی باتیں، پھر نعوذ باللہ حضرت حوا کو بہکانے کی باتیں، یہ ساری افسانوی باتیں ہیں۔ قرآن مجید انہیں ٹچ نہیں کرتا، قرآن مجید انہیں مینشن نہیں کرتا۔ قرآن مجید دونوں کی بات کرتا ہے، کسی ایک کی بات نہیں کرتا۔ وہ باتیں انسانی سوچ کی ہیں، انسانی فکر کی ہیں کہ بھئی اس طرح ہوا کہ حضرت حوا نے پھر حضرت آدم کو قائل کیا اور اس طرح ساری چیزیں ہوئی۔ اس طرح کی کوئی بات جو افسانہ ہے، افسانہ ترازی ہے، اور جس میں عورت کو ڈیگریڈ کرنے کی ایک مستقل پلاننگ بنانا ہوتی ہے، یا اسے نعوذ باللہ گھٹیا ثابت کرنے کی پلاننگ بنانا ہوتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن مجید مرد و عورت دونوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی زیادہ ذمہ دار ہے یا مرد زیادہ ذمہ دار نہیں ہے، یا مرد زیادہ ذمہ دار ہے عورت زیادہ ذمہ دار نہیں ہے، یا مرد کم گنہگار ہے اور عورت زیادہ گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید دونوں کی بات کرتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا ہے اس درخت کی وجہ سے، یا دوسرا معنی ہوگا کہ اس جنت سے دور وہ لے گیا، جو مقام جنت تھا اس سے وہ دور لے گیا، دور لے جانے کا سبب بنا۔ قرآن مجید نے خود اسے، یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے خود اس کو دوسرے مقام پہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ دوستوں کے سامنے جب وہ مقام آئے گا ہم مزید بالتفصیل بیان کریں گے، لیکن آج بھی میں اس مقام کو تھوڑا سا آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سیم کلام کا انداز، کلام کی اٹھان وہی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم آپ، یا آدم اسکن، اے آدم آپ سکون کیجئے، آپ ٹھہریے، آپ بس جائیے، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں کھائیے جہاں سے آپ چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، نہیں تو آپ، اب قرآن مجید کا جو لفظ ہے اصل میں ہماری زبان میں ظالم کا لفظ جو ہے وہ اور لہجے میں چلا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اللہ پاک نے اس لفظ کو بولا ہے۔ اب عربی زبان کا انداز بیاں اور ہے، اردو زبان کا انداز بیاں اور ہے، اس وجہ سے ہم نے عربی زبان کا جو لفظ ہے ظالمین کا، اس کا معنی ہم نے کیا، غیر متوازن۔ غیر متوازن کا میں نے وضاحت کر دی کہ ازلہ بتاتا ہے، پسلا دیا، یعنی پھسلنے سے لازمی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان ارادہ نہیں ہوتا اس کا، مگر جب وہ پھسلتا ہے تو غیر متوازن ہو جاتا ہے، اس کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ پھسلنے کا بنیادی مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی پھسلنے میں بنیادی جو چیز سامنے آتے وہ یہ ہے کہ وہ گرے یا نہ گرے، پر یہ ہے کہ اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر فرمایا سورۃ الاعراف میں، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا۔ یاد رکھیے کہ شیطان وسوسے میں ڈال سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے، آپ کے دل میں خوف ڈال سکتا ہے، آپ کے دل میں ایک وحشت سی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے دل کو توہمات کا شکار کر سکتا ہے، شک اور وہم ڈال سکتا ہے، لیکن فیصلہ نہیں کروا سکتا آپ سے۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے،
فیصلہ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں، اس لیے چونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے لہذا گرفت بھی آپ پہ ہوگی، چونکہ لازمی بات ہے کہ جو فیصلے کا اختیار رکھتا ہے ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے۔ فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے یہ کیا جس سے پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں، اور اس نے کہا اللہ پاک نے آپ کو جو روکا ہے ربکما عن ہذہ الشجرہ، کیوں روکا ہے؟ شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ آپ اگر اسے کھا لیتے ہیں تو آپ فرشتے بن جائیں گے، یا او تکونا من الخالدین، دونوں کے دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ دونوں کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں اٹھائیں۔ آپ نے غور کیا شیطان حسد اور بغض میں ڈوبا ہوا تھا اور فساد اور شرانگیزی پہ اترا ہوا تھا اور بغاوت کر رہا تھا، مگر اس نے قسم اٹھائی انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، تمہاری بھلائی چاہنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اس نے قسم اٹھائی۔ اب دیکھیے کہ آغاز زندگی ہو، تعلق کا آغاز ہو، تو قسم اٹھائے تو انسان کو یقین آ جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا اس نے قسمیں اٹھائیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکہ ہی دیا اور کیا کیا، ایک دھوکے دہی کی جانب ہی رہنمائی کی اس نے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اب درخت کو چکھ لیا، دونوں نے چکھا، ذاقا، یہ نہیں ہے کہ حضرت حوا نے چکھا اور حضرت آدم نے نہیں، ذاقا الشجرہ، دونوں نے چکھا۔ بدت لہما سوآتہما، پوشیدہ شخصیت کا حصہ جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں کے دونوں پتے اپنے بدن پہ اسے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، ان دونوں کو اللہ نے آواز دی، ندا دی، صدا دی، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید نے کہیں پر بھی حضرت حوا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کی، دونوں کا لفظ بولا ہے، تخاطب میں بھی اور غائب کی ضمیر سے بھی۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے کسی بھی عمل کا ذمہ دار دونوں کو قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، مرد ہے یا عورت ہے، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ یعنی دونوں ذمہ دار ہیں۔ عورت یہ سمجھے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے، عورت اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے عمل کی، مرد بھی جواب دہ ہے اپنے اعمال کا۔ مرد ہے یا عورت ہے، میاں ہے یا بیوی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے یا والد ہے، کوئی شخص ہے، اینی ون، وہ ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا۔ عورت یہ کہہ کے نہیں بچ سکتی کہ مرد نے یوں کیا تھا، یا مرد یوں کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ عورت نے یوں کیا تھا۔ دونوں اللہ پاک کے ہاں جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے، ربنا ظلمنا، قالا، دونوں نے کہا، دونوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے یہ کہا کہ ہم دونوں نہ اللہ نے ان کو ایک کیا، دونوں رکھا، نہ انہوں نے یہ کہا، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ نعوذ باللہ آدم نے غلطی کی ہے، نہ حضرت آدم نے کہا کہ حوا نے اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے، نہیں۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، اس بات کو نکال دیجئے، معاشرے میں لڑکی اگر جرم کرتی ہے تو وہ بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنا لڑکا جرم کر کے قصوروار ہے، جتنا لڑکا بیٹا جرم کر کے قصوروار ہے اتنی ہی لڑکی قصوروار ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بیٹا ہے اس کی جوانی کی غلطی ہے، یا یہ بیٹی ہے اس کی غلطی نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹے کی غلطی نظر انداز ہو سکتی ہے، معاشرہ کر سکتا ہے، تو بیٹی کی بھی کرنی چاہیے، اور اگر بیٹی کی نظر انداز نہیں ہو سکتی تو بیٹے کی بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ بیٹا اگر اپنے کردار کی خرابی کے باعث کوئی کام کرتا ہے تو وہ یقیناً کسی کی بیٹی سے کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس حقیقت کو سمجھے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، دونوں کو نکالا اس نے، دونوں جس میں تھے، جس عزت میں، جس اکرام میں، جس جنت میں دونوں تھے، دونوں کو نکالا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی کسی ایک کو نقصان نہیں دیتی، سب کو نقصان دیتی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک دشمن ہو لیکن نقصان سب کا ہوتا ہے۔ اور اہبتو کا لفظ یہ بتاتا ہے، ویسے تو کہا گیا کہ ایک یہ باغ زمین پر تھا، لیکن قرآن کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ باغ یقیناً زمین پر نہیں تھا، بلکہ کہیں آسماں کی جانب تھا، کیونکہ قرآن مجید کا جو آگے لفظ ہیں بتاتے ہیں وہ ایک تو اہبتو ہے۔ اگرچہ کہا گیا کہ جب یہودی قوم جو ہے اسے جب کہا گیا اہبتو مصرن تو یہ زمین پر ہی جگہ تھی، لیکن یقیناً اس کا وہ معنی بھی ہے، لیکن اہبتو کا عربی زبان میں یہ ہے کہ انزلو کے معنی میں، یعنی اتر جاؤ۔ لفظ نزول کے حوالے سے اس کا معنی بنتا ہے، لیکن اگلا جو لفظ ہے وہ دراصل بتاتا ہے کہ کہیں اور سے سفر کر کے وہ پہنچے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے اگر باغ جنت میں ہی ہوتا تو پھر قرآن مجید کے یہ الفاظ کہ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، جائے قرار ہے تمہارے لیے زمین میں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ قرآن مجید نے جب یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے جائے قرار ہے، جائے سکون ہے، زمین میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ کسی اور مقام پر تھے، سو اسے زمین پہ پھر انہیں لایا گیا۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک تمہیں برتنا ہے اس زمین میں آنے کے بعد، یعنی جتنی زندگی تمہیں ملے گی تمہارے لیے جائے قرار بھی ہے، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ تم جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی کے سارے سامان تمہیں مہیا کیے جائیں گے۔ اب ہم اگر 36 آیت کو سم اپ کریں تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید مرد و عورت دونوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ معاشرے کو غیر متوازن نہ کیجیے کہ جس میں مرد ذمہ دار نہ ہو اور عورت ذمہ دار ہو، یا عورت ذمہ دار نہ ہو مرد ذمہ دار ہو، معاشرہ غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ توازن اس وقت برقرار ہوگا جب دونوں ذمہ دار ہوں گے۔
کسی کا جرم کسی کے جرم سے کم نہیں ہوگا. دونوں مجرم اگر ہیں تو دونوں برابر کا جرم سمجھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی مرد کے جرم کو نظر انداز کر دیا جائے اور عورت کے جرم کو نظر انداز نہ کیا جائے. معاشرے کی یہ روش خود معاشرے کو یا ریاست کو غیر متوازن بنا دے گی. قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ دشمنی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اجتماعیت کے لیے دشمنی، نفرت اور عداوت بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان اس مقام کو کھو بیٹھتا ہے جو مقام اسے دیا گیا ہوتا ہے. اور پھر تیسری بات قرآن مجید نے یہ بتائی کہ لہجہ قرآن کا یہ بتاتا ہے کہ زمین پہ وہ باغ نہیں تھا. اہل تحقیق کے نزدیک زمین پہ نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن کا لہجہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ بتاتا ہے کہ یہ باغ کسی اور مقام پہ تھا. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.